اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، البتہ تم نے جان لیا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم سے، فی السبت ہفتہ کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ تب ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین تم ہو جاؤ ذلیل بندر، فجعلناہا پھر ہم نے اسے بنایا، نکالا لما بین یدیہا سامنے والوں کے لیے عبرت کا سامان، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا سامان، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یعنی اس واقعے میں نشانیاں بھی ہیں، جو اس وقت لوگ تھے ان کے لیے بھی نشانی تھی، جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے بھی اس سے سبق سیکھنا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے اس واقعے میں ایک نصیحت ہے۔ تو یہ ملٹی پرپز جو ہے اس واقعے کے تذکرے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، جس کی وجہ سے یہ واقعہ قرآن کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آج ہم اس واقعے کے حوالے سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں قیامت تک پڑھنے کے لیے کیوں ہمیں دے دیا گیا ہے، اور کیوں اس کے 3 فائدے بتائے گئے ہیں کہ ہم اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس کا جو ہے وہ عبرت کا سامان ہے، بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ پہلے ہی جو تابع داری کر رہے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ پہلے ہی خیال کریں کہ ہم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ سبت کے بارے میں تجاوز کیا تھا، الذین اعتدوا منکم فی السبت، یہ سبت کے بارے میں تجاوز جو ہے وہ کیا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے تورات حوالے کی اور ان پر اچھی طرح یہ بات واضح کر دی کہ تورات کے احکام پر عمل کرنے ہی میں تمہارے لیے فلاح اور کامرانی کا راز ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل نے احکام الہی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگے۔ آج ہمارے لیے اس میں سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم نے قرآن کو زندگی میں رہنما بنا لیا ہے؟ کیا ہمیں قرآن کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنما بنانے کا نہیں کہا گیا؟ آج سوچنا چاہیے، ہم میں سے آیا ایک بندہ اپنا جائزہ لے کہ ہم میں سے اکثر لوگ فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہیں یا نافرمانی کی، اور کتنے فوسط لوگ ہیں جو 100% احکام کی پیروی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور کتنے ہیں جو 50% احکام کو مانتے ہیں، 40% مانتے ہیں، 30% مانتے ہیں۔ نماز کے حکم کی ہی مثال لیجیے کہ ہم میں سے کتنے پرسنٹ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں،
اور پھر نمازوں میں خشوع و خضوع بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ احکام کو ماننا اور تابعداری اور فرمانبرداری کی ایک مثال ہے، اور باقی پورا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن جو بنایا، ہفتے کا دن کو اس لیے بتایا گیا تھا کہ یہ دنیا کے کام شام بند کر دو اس دن، اور اس دن کو اللہ کی یاد اور عبادت کے لیے مخصوص کر دو۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے، اور اس بیان کے مطابق کہ یہ کوئی ایسا شہر تھا جو ساحل سمندر پر واقع تھا، اور ایسے ساحل سمندر پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا بڑا جو گزر بسر ہے مچھلی کا شکار ہوتا ہے۔ ان کی فرمانبرداری کو آزمانے کے لیے حکم دیا گیا کہ تم ہفتے کے 6 دن شوق سے شکار کرو، لیکن سبت کے روز یعنی ہفتے کے دن ہفتے کے احترام میں شکار کرنے پر پابندی ہے۔ سبت ہفتے کو کہتے ہیں۔ جب وہ باز نہ آئے اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ان کی نافرمانیوں کے رویے کی وجہ سے اس آزمائش میں شدت پیدا کر دی، اور یہ شدت کس طرح ہوئی کہ ہفتے کے 6 دن ان کو مچھلی بہت کم ملتی شکار میں، لیکن سبت کے دن سمندر کے کنارے اور ان کے نزدیک مچھلیاں سطح آب پر اٹھ کر آتی۔ یہ بات طے ہے کہ مچھلی ہمیشہ پانی میں ڈوب کر تیرتی ہے، لیکن قرآن کریم نے بتایا ہے کہ سبت کے دن مچھلیاں سر اٹھائے سطح آب پر تیزی سے شکاریوں کی طرف بڑھتی چلی آتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس آزمائش کی تاب نہ لا سکے، اور انہوں نے اس حکم کو توڑنے کے لیے ہیلے بہانے نکالے۔ کیا ہیلا کیا؟ سمندر سے کچھ فاصلے پر گڑھے کھود لیے اور سمندر سے ان گڑھوں تک نالیاں نکال لی۔ سبت کے دن ان نالیوں کے دہانے کھول دیتے، پانی آتا اور مچھلیاں ان نالیوں سے گزر کر ان کے گڑھوں میں بھر جاتی۔ تو ہفتے کو یہ مچھلیاں وہاں پہ اکٹھی کر لیتے، مچھلیاں وہاں اکٹھی ہو جاتی، اور اتوار کے دن یہ گڑھوں سے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کر لی، اور اندر سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی ضرورت بھی پوری کر لی۔ تو یہ ایک چیٹنگ کے زمرے میں آتی ہے بات۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اس پر اللہ کا عذاب حرکت میں آیا، اور سارے لوگ نافرمان جو تھے وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا وہ 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ وہ 3 دن تک ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے، چیختے رہے، اور بالآخر فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس واقعہ میں عبرت کا سامان بھی ہے اور اس واقعہ میں نصیحت بھی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ نصیحت ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو گوش نصیحت رکھتے ہوں اور جن کے پہلوں میں قلب سلیم موجود ہو۔ اسی لیے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنے کا ہمیں بار بار بتایا گیا۔ اس واقعہ میں ایک نصیحت یہ ہے کہ دنیا کے مشاغل اپنے اثرات ضرور چھوڑتے ہیں، اور اللہ سے تعلق میں یکسوئی نہیں رہتی۔ اس کے علاج کے لیے بنی اسرائیل کو ایک دن مقدس بنا کر دیا گیا کہ اس دن کو اللہ کی ذکر اور عبادت کے لیے مخصوص کر دو، تاکہ ہفتہ بھر جو دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے دنیا کی مصروفیتوں کی وجہ سے، اس کے اتارنے کا سامان ہوتا رہے۔ جو یکسوئی پیدا نہیں ہو سکی پورے 6 دن، وہ ایک دن میں وہ یکسوئی ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں بھی اس میں ایک سبق ہے کہ یکسوئی سے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص وقت ضرور مقرر کرنا چاہیے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ نماز کے بعد دوسری نماز تک بیٹھ کر جو لوگ انتظار کرتے ہیں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ ویسے بھی فجر کی نماز کے بعد
جو آدمی صبح تک بیٹھے گا اس کو بھی ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ذکر اذکار کے لیے وقت نکالنا اپنے ایمان کی تازگی اور دلوں کو زنگ کو اتارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس قصے میں پرہیزگاروں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے اور اللہ کے احکام کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اور آج ہم اپنا رویہ جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے احکام پر کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں اور کس حد تک ہماری نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اللہ کے ساتھ لو لگائے اللہ کے احکام کی پیروی کریں، تاکہ اس طرح کے انجام سے بچ سکے جو اللہ کی ناراضگی کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔